جنہوں نے 8 سال وفاقی وزارت میں ایک گلی اس شہر میں نہ بنا سکی، وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ جس طرح تحصیل ناظم الیکٹ ہوگا تو وہ اس ضلع کی تقدیر بدل دے گا. حالانکہ تحصیل ناظم جو الیکٹ ہوگا وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی کچھ کر نہیں سکتے. وہ کسی کا کام ہونا تو الگ بات ہے، وہ خود اپنا کچھ کام نہیں کر سکتے. مجھے تو یقین نہیں ہے کہ انہوں نے چھجڑ میں کبھی 50,000 روپے خرچ کیے. جو وسائل اس ملک کے تھے وہ تو خرچ نہیں کر سکے یہاں پہ، لیکن وہ اس کو اس طرح کا ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ کہیں اس الیکشن کی سے شاید لوگوں کے اندر وہ سوچ ابھی موجود ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، نہ آگے سرکاری گاڑیاں دوڑانے سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ جو سرکاری گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں دوڑتی ہوئی، اس میں بھی 2 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے فیڈرل گورنمنٹ بھی ختم ہے اور اس صوبے کی حکومت بھی ختم ہے. آپ کے اپنے ضلع میں بالا کوٹ ڈیم کا ٹینڈر ہوا ہے سنگل بڈ پہ، پیپرا رول فالو نہیں ہوئے. یہ چیز انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. یہ جب حکومت جائے گی تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اربوں روپے کی کرپشن کسے کہتے ہیں اور کھربوں روپے کی کرپشن کسے کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو الیکشن لوکل گورنمنٹ کا مانسرا میں شروع ہے، اس کو کچھ دوستوں نے اس طرح ہائپ کریٹ کر دی، یا جس طرح یہ کہیں پاکستان کا بجٹ اس ضلع پہ خرچ ہوگا. اور بعض ایسے دوست بھی ہیں جو 8 سال تک فیڈرل منسٹر رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے 8 سال وفاقی وزارت میں ایک گلی اس شہر میں نہ بنا سکی، وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ جس طرح تحصیل ناظم الیکٹ ہوگا تو وہ اس ضلع کی تقدیر بدل دے گا. حالانکہ تحصیل ناظم جو الیکٹ ہوگا وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی گلی دے گا، کسی کو ہینڈ پمپ دے دے گا. جو اس تحصیل کے وسائل ہیں انہی وسائل میں کام کرے گا. جو وسائل اس ملک کے تھے وہ تو خرچ نہیں کر سکے یہاں پہ، لیکن وہ اس کو اس طرح کا ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ کہیں اس الیکشن کی سے شاید تبدیلی آئے گی اس ضلع میں. خود اس طرح کا پوزیشن ہے کہ جابا گرلز کالج بنے ہوئے تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں اور وہ مکمل ہے، اس میں پوسٹیں سینکشن نہیں ہو سکیں. فاطمہ جناح گرلز اسکول جو ہے 1 ارب روپے سے اس ضلع میں بنا ہے، اس میں پچھلے 10 سال سے پوسٹیں سینکشن نہیں ہو سکیں. یعنی بنانے کو تو چھوڑیں، جو آدمی اس طرح کے سہولت جو بنی ہوئی ہے اس کو چلانے میں ناکام ہے، تو وہ یہ کلیم کرنا ہے صوبہ تحصیل کا الیکشن ہوگا تو وہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی. ہم نے پہلے بھی اس ضلع کی ترقی میں حقیقی رول ادا کیا ہے. آج اگر اس ڈسٹرکٹ کے اندر پولی ٹیکنیکل کالج ہے، شاید انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو کبھی اندر جا کے، وہ پوری انجینئرنگ یونیورسٹی بن سکتی تھی. اسی طرح اگر اس ضلع میں صرف ایک گرلز کالج تھا اور 200 بچیاں پڑھتی تھیں، باقی گھر بیٹھتی تھیں، وہ گرلز کالج نمبر 2 بنا یا جابا میں بنا. اسی طرح جو ہائر سیکنڈری اسکول بنے، روڈ بنے، واٹر سپلائی، تو وہ اس میں پیپلز پارٹی کی مین کنٹریبیوشن ہے ضلع کی ترقی میں. تو انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کے اندر وہ سوچ ابھی موجود ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، نہ آگے سرکاری گاڑیاں دوڑانے سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ جو سرکاری گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں دوڑتی ہوئی، اس میں بھی 2 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے فیڈرل گورنمنٹ بھی ختم ہے اور اس صوبے کی حکومت بھی ختم ہے. یعنی لوگوں کا اپنا مستقبل ہے آگے. جو لوگ سیاست میں ہیں، پشاور ڈسٹرکٹ میں 11 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے، 1 تحصیل کا الیکشن نہیں جیت سکے. 5 میں سے 1 تحصیل کا نہیں جیت سکے. مردان میں نہیں جیت سکے، اس میں سوابی میں نہیں جیت سکے. تو لوگوں کا اپنا آگے فیوچر ہے اور وہ کسی صورت اس پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب یہ وفاقی وزراء صاحبان بیٹھتے ہیں تو وہ ٹی وی پہ کلیم کرتے ہیں یار دنیا میں بڑی مہنگائی ہے تو اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہے. وہ اگر فیول کی بات کریں تو مان سکتے ہیں انسان، لیکن وہ آٹا اگر مہنگا ہے یا ٹماٹر مہنگے ہیں یا چاول مہنگے ہیں تو اس کے لیے تو یہ تو کوئی انٹرنیشنلی یہاں نہیں آتے، یہ تو اس ملک سے یہاں باہر جاتے تھے. تو وہ کیونکہ یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہر صورت ناکام ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال آپ کے اپنے ضلع کی دیتا ہوں. مخدوم امین فہیم صاحب کو اللہ بخشے، وہ اپنے مرنے کے 3 سال بعد نیب سے بری ہوئے ہیں اور ان پہ کیس تھا کہ سنگل بڈ پہ ٹینڈر ہوا ہے کوئی 1.5 کروڑ روپے کا.
آپ کے اپنے ضلع میں بالاکوٹ ڈیم کا ٹینڈر ہوا ہے سنگل بڈ میں, پیپرا رول فالو نہیں ہوئے. یہ چیز انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ جب حکومت جائے گی تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اربوں روپے کی کرپشن کیسے کہتے ہیں اور کھربوں روپے کی کرپشن کیسے کہتے ہیں. پہلے تو کوئی ایلیگیشن لگ جاتا تھا کہ کسی اسکول کوئی کلاس 4 بھرتی ہوا تو پیسے, آج تو اسی ضلع میں اور اس صوبے میں اسکول کا استاد تبدیل کر یعنی ٹرانسفر پہ 30-30 ہزار روپے لوگ دیتے ہیں. اور جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں جی یہ مختلف کمپنیز بھرتی کرتی ہیں, پہلے منسٹر صاحبان کسی سے پیسے لے لیتے تھے بھرتی کا, آج تو اس کمپنی سے پیسے لے لیتے ہیں. یعنی 1-1 ارب 10-10 ارب وہ کمپنیاں کما کے صوبے سے چلی گئی ہیں, جس میں چیئرمین سینٹ صاحب کی کمپنی پاکستان ٹیسٹنگ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ, وہ ہر جگہ بڈ میں تقریباً اسی پاکستان ٹیسٹنگ کو یہ مل جاتا ہے ٹینڈر, اور اس سے وہ بچوں سے کروڑوں روپے جمع کر لیتے ہیں, پھر آخر میں پوسٹیں بھیج دیتے ہیں, اور وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں لڑکے وہ اسی طرح باہر رہ جاتے ہیں. مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ حکومت جب جائے گی تو آدھے سے زیادہ وزیر آپ کو جیل میں نظر آئیں گے ان میں سے. مجھے مانسرا کی عوام پہ پورا یقین ہے کہ میں جب الیکشن کے لیے جاتا تھا تو کبھی مجھ سے 100 روپے خرچ نہیں ہوئے. میرا وہی خرچ تھا جو میں اپنی گاڑی میں ڈیزل ڈالتا تھا. وہ ان سرخ اور پیلی گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوں گے, نہ آگے موبائلیں دوڑانے سے متاثر ہوں گے. وہ ہمیشہ لوگوں نے اس ضلع میں اپنا خرچ کر کے ووٹ دیا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا کام بھی ان کے گھر پہ ہو. جی, خواہ وہ کوئی امپلائمنٹ کی بات تھی, خواہ وہ کسی ڈیولپمنٹ کا کام تھا, تو انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہمیں پورا یقین ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. وہ وفاقی حکومت بھی اس کی دیکھنا چاہتے ہیں, وہ صوبائی حکومت بھی اس کی دیکھنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا تو اس ایون کے باقی تو چھوڑیں, اس ایون کے اس مانسرا شہر کے اندر کوئی روڈ نہیں تھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اکبر خان روڈ جا کے ایک پانی کا چشمہ ہوتا تھا, وہاں ختم ہو جاتا تھا. آج اسے پورے شہر کنیکٹ ہے اس طرح. اور اس مانسرا شہر کے روڈوں کے علاوہ, یعنی میں جب پہلی دفعہ بیالی گاؤں گیا تو انسان چاند پہ چلا گیا تھا, لیکن وہاں 42 ماڈل کی گاڑی چلتی تھی. جی, اسی طرح ادھر آپ مشکل سے مشکل علاقے کو دیکھیں, اس میں جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے. مجھے اکثر دوست یہ کہتے تھے کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے اگر الیکشن نہ کرتے تو آپ کامیاب ہو جاتے. تو میں نے اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ جب آپ کا کام کر رہے تھے تو اس وقت تو کسی نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا فنڈ ہے, لہٰذا آپ نے یہ نہیں خرچ کرنا, اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی کی یہ پرائرٹی رہی ہے. آپ اس پرائرٹی کو بالکل سمپل طریقے سے دیکھ سکتے. ایک احمد شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوئے, 3 سیٹیں ہزارہ ڈویژن کو پیپلز پارٹی نے دے دیں ویمن کی, ایک مانسرا, ایک ایبٹ آباد, ایک ہری پور. وہ شروع سے اس کوشش میں تھے کہ اس ڈویژن کے اندر پارٹی کی پارٹیسپیشن ہو, اور یعنی ایک آدمی الیکٹ کر کے آپ اسمبلی بھیجتے ہیں اور 3 ممبر وہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے ابھی بھی یقین ہے, یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے جی. اس ساری جتنی تکلیف لوگوں نے اس حکومت میں گزار لی ہے, مجھے تو شاید یقین نہیں ہے کہ وہاں ان کو کوئی رسپانس ملے گا. اس طرح ہے نا جی کہ اب اس کو جو کلیم کرتے ہیں, شاید آپ اگر کبھی وہ ٹینڈر بک دیکھ لیں تو اس حکومت کے سٹارٹ سے بھی پہلے یہ بیوٹیفیکیشن آف مانسرا کی سکیم رکھی گئی تھی. اس صوبے میں پچھلے 5-6 سال سے یہ روایت ہے کہ ایک ٹینڈر جب ہو جاتا ہے تو اس کو لٹکا کے اس کو 10 سال میں مکمل کیا جاتا ہے. یہ بیوٹیفیکیشن آف مانسرا سٹی کے نام سے یہ اسکیم تھی, جس پہ یہ کام یہ مختلف جگہوں پہ نالے بن رہے ہیں اور روڈ بن رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, وہ پاکستان کے ایوان بالا کے سینیٹر ہیں, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اٹارنی ایٹ لا ہیں. اگر وہ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیتے, اگر وہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پڑھ لیتے تو ان کے شاید یہ علم میں آ جاتا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. نہ ٹی ایم اے کے فنڈ کو یہ لوکل فنڈ ہے,
اور کچھ پیسے اس کو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتے ہیں وہ کسی صورت پروونشل گورنمنٹ اسے نہیں روک سکتی. تو یہ لوکل فنڈ اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو پی ایف سی سے پیسے آتے ہیں وہ پورے مرکز کی طرف سے صوبے کو آتے ہیں اور صوبے کی طرف سے تمام اضلاع میں تقسیم ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی. تو وہ شاید جذباتی ہو کے انہوں نے یہ بات کر دی. میں کسی کا کام ہونے نہیں دوں گا. وہ اصل میں اس طرح ہے کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتے. وہ کسی کا کام ہونا تو الگ بات ہے, وہ خود اپنا کچھ کام نہیں کر سکتے. مجھے تو یقین نہیں ہے کہ انہوں نے چھجڑ میں کبھی 50,000 روپے خرچ کیے.